بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں سردار ذوالفقار علی. پروگرام ہے حالات حاضرہ اور معروف تجزیہ نگار اور صحافی جاوید اقبال ہاشمی شریک گفتگو. ہاشمی صاحب، سب سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مریم میں مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں کیا روڈ میپ دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سردار ذوالفقار صاحب. ایک بار دباؤ پھر آپ نے جو ہے نا وہ وقفہ دینا شروع کر دیا اور ناظرین کی جانب سے سخت دباؤ ہے. میں مری اجلاس میں احتجاج ہے کہ سردار ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ اپنی جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہیں وہ بطریقے بھائی میں مری گیا ہوا تھا سر اجلاس انجام نہیں میں. دے رہے. مری جا کر آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ کے جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو مری میں مسلم لیگ نون کا 2 روزہ اجلاس ہوا ہے. پہلے سیشن میں نومنتخب ممبران اسمبلی جو ہیں وہ ٹکٹ ہولڈرز اور جماعتی عہدیداران جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان سے خطاب کیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، اور انہوں نے ایک روڈ میپ دیا ہے اور الیکشن کے حوالے سے انہوں نے واضح پالیسی دی ہے جی کہ جو لوگ جیت کے ہیں وہ جیت کے ہیں، جو نہیں جیت سکے وہ دل پر نہ لیں گے. یہ بات الیکشن میں ایک نے جیتنا ہوتا ہے ایک نے ہارنا ہوتا ہے، اور مسلم لیگ نون کی کامیابی پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے یہ خوشائند بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، تعمیر و ترقی کے جو کام جو ویژن پنجاب میں چل رہا ہے وہی آزاد کشمیر میں بھی منتقل کیا جائے گا، اور یہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اس لیے خوشائند بات ہے کہ انتخابی مہم کے دوران مسلم لیگ نون کی قیادت نے، میاں نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا تھا کہ پنجاب کے اندر جو تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، جو پروجیکٹ پنجاب کے اندر چل رہے ہیں وہ آزاد کشمیر کے عوام کو بھی دیے جائیں گے. اور جو مری اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب نے اس حوالے سے واضح اظہار کر دیا ہے. اور اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ دوسرے دن انہوں نے جو اسپیشل سیٹیں ہیں خواتین اور ٹیکنوکریٹس وغیرہ کی ان پر انٹرویوز کیے ہیں، اور یہ انٹرویوز کے بعد وہ واپس لاہور چلے گئے ہیں. اور اب ہفتے میں فیصلہ ہونا ہے کہ ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی نشستوں پر مسلم لیگ نون کون کون سے امیدوار سامنے لا رہی ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے انتخاب کا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے، جس کے تحت 20 تاریخ کو جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے نا وہ جمع ہوں گے، اور اس کے بعد 24 تاریخ کو پولنگ ہوگی مخصوص نشستوں کے لیے. تو 24 کے بعد پھر نومنتخب ایوان جو ہے ممبران اسمبلی وہ بسیط ممبر اسمبلی حلف اٹھائیں گے. ان کے حلف اٹھانے کے بعد ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور اس سے اگلے مرحلے میں قائد ایوان کا انتخاب ہوگا. اچھا، اس پہ نواز شریف صاحب نے کیا اعلان کیے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں حویلی دی ریکارڈ کے نوٹیفیکیشن ہو گئے، باقی دونوں حلقوں میں پولنگ مکمل ہو گئی. لیکن بعد کے کچھ پولنگ اسٹیشنوں پر جو ہے وہ پولنگ ہونا تھی جو ہو گئی ہے، اور نتائج وہی ہیں جو پہلے سامنے آئے تھے کہ ایک سیٹ پر مسلم لیگ نون کے میر اکبر صاحب کامیاب ہوئے ہیں، اور دوسری نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر صاحب کو کامیابی ملی ہے. ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. جبکہ حویلی کوٹا میں جو تنازع پیدا ہوا تھا دھاندلی کے الزامات کے تحت طارق سعید صاحب اور محسن عزیز صاحب نے جو ہے نا دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی، اور الیکشن کمیشن نے ان کا کیس سنے، اور چیف الیکشن کمشنر اور سینئر ممبر نے ان کی درخواستوں کو پذیرائی نہیں دی، ان کو مسترد کر دیا. جبکہ سینئر ممبر کے علاوہ جو ایک ممبر ہیں سید نذیر الحسن گیلانی، انہوں نے دونوں کے موقف کو درست قرار دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے جی کہ حویلی کوٹا کے اندر انتخابی نتائج میں رد و بدل ہوا ہے. مشکوک صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے ایک تنازع کھڑا ہوا تھا. ابھی بھی جو ہے نا حویلی کوٹا میں نظام زندگی بحال نہیں ہوا ہے، لوگ احتجاج پا رہے ہیں. پورا حویلی کوٹا جو ہے نا وہ بند ہے، اور یہ جو نومنتخب ممبر جن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے فیصل راٹھور صاحب کا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس حلقے کے نمائندہ کے طور پر ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس حلقے کے لوگ انہیں بسیط ممبر اسمبلی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیے، اور اداروں کی جانب سے متعلقہ جو ریٹرننگ افسر ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں ممبر اسمبلی کے طور پر حویلی کوٹا کے عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے. اور اب فیصل راٹھور صاحب نے اپنے حلقے کے عوام کے لیے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ منتخب ہیں یا مسلط ہیں. یہ دیکھیں جی، ایسی صورت حال کوٹلی شہر میں بھی ہے، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. مجھے یہ بتائیں حکومت سازی اس میں کوئی آئینی رکاوٹ ہے، اور حکومت نہیں، حکومت کب تک کام شروع کرے گی؟ پھر اگلے موضوع کے اوپر آتے ہیں. دیکھیں ممتاز آئینی ماہرین جو ہیں جن میں سابق چیف جسٹس جناب منظور الحسن گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے صورتحال کی وضاحت کر دی ہے جی کہ حکومت سازی کے معاملے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے. اچھا، نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا بھی یہ موقف ہے جی کہ جو اگلا مرحلہ آیا اس میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے آئینی طور پر. البتہ اخلاقی طور پر یہ معاملہ بنتا ہے جی کہ پنچ کے جو 7 حلقے ہیں وہاں انتخاب نہیں ہوا. وہاں انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں امن امان کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اور جب تک وہاں حالات نارمل نہیں ہوتے وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے. باقی ایک حلقے میں انتخاب کی صورتحال آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں جو 7 پولنگ اسٹیشنوں پر جو ہے نا ایک ووٹر نہیں آیا. اس پہ میں تھوڑا سا کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کوشچن بھی ہے. ہمارے کچھ دوست ابھی راولہ کوٹ تو نہیں، جو اجیرہ مدارپور اور تیترین روڈ ان علاقوں میں ہو کے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا
کہ 13 سے 14 ناکے لگے ہوئے ہیں ان علاقوں میں، ایل او سی کے لوگ ہیں، اور ظاہر دیہی علاقے ہیں، ٹھیک ہے، مین شاہراہیں وہاں پہ موجود ہیں، ہر ناکے کے اوپر لوگوں کا شناختی کارڈ چیک ہوتا ہے، کوئی خاتون ہے ساتھ، یہ بتائیں کہ ناکے کس نے لگائے ہوئے ہیں؟ سنیں نا، خواتین کا بھی چیک کیا جاتا ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا بھی آئی ڈی کارڈ دیں، اس کی ولدیت بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ہاشمی صاحب انتخابات بھی ہو گئے، سارا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے بہترین طریقے سے، اپنے لوگوں کو بند کر کے، اپنی خواتین کی توہین کر کے، اپنے بچوں کو اسکولوں سے باہر رکھ کے، اپنے بچوں کا دودھ پانی بند کر کے، یہ کس کو سزا دی جا رہی ہے؟ میں نے گزارش کی تھی سردار صاحب کہ یہ بتائیں کہ یہ ناکے لگائے ہوئے کس نے ہیں؟ ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے اب لگائے ہیں ایکشن نا۔ کمیٹی ریاست کے اندر ریاست جو بننے کی رینجرز ہیں، کوشش اچھا کرے ایک گی۔ اور بات سن لیں، جو کئی رینجرز اگر اکا دکا کسی جگہ پہ ہیں نا، تو وہ کسی کی خاتون ساتھ ہو تو وہ نہیں پوچھتے اس کا آئی ڈی کارڈ دکھائیں، صرف مرد کا دیکھتے ہیں۔ لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر کسی جگہ پر موجود ہیں تو وہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہیں، ہاں۔ اور یہ جو کالعدم جتھا ہے، جتھے کی جانب سے جگہ جگہ ناکے لگانا ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور ریاست کے اندر ریاست پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی۔ ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا کچھ بند کر کے اپنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا۔ مجھے بتائیں وہ جو لوگ گھروں میں محصور ہیں، ریاست ان کو آزادی کیوں نہیں دلواتی؟ 4 لڑکے ہیں جنہوں نے اٹھ کے وہ سڑکوں کے اوپر پتھر پھینکے ہوئے، آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ بھی ان لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں نا جو پہلے اکساتے ہیں جی کہ ریاست کچھ نہیں کر رہی، جب ریاست کچھ کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ ظلم ہو گیا۔ کرنا چاہیے ریاست کو، لوگ ریاست جو ہے وہ ابھی تک ریاست نے بہت نرمی کا مظاہرہ کیا ہے، بہت برداشت کا ایکشن کمیٹی کا راولہ کوٹ دریک میں دھرنا موجود ہے، بالکل موجود ہے، رہنے دیں۔ یہ باقی لوگوں کے راستے کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ یہ جگہ جگہ جو ناکے لگے ہوئے، یہ انتظامیہ کی ناکامی ہے، انتظامیہ کا فیلئر ہے۔ انتظامیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے اور شہریوں کی آزادانہ نقل و حمل جو ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ اب انتظامیہ کا کام اگر جتھوں نے سنبھالا ہوا ہے، شرپسندوں نے سنبھالا ہوا ہے، یا نوعمر لڑکوں نے سنبھالا ہوا ہے، تو یہ ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر کنٹرول کریں۔ جب انتظامیہ کوئی کارروائی کرتی ہے، فورسز کارروائی کرتی ہیں، تو پھر کہتے ہیں جی کہ بے گناہ مارا گیا، اور کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ریاست جب کنٹرول کرے گی تو پھر آپ کو برا لگے گا، اور پھر جب برا لگتا ہے تو پھر برا لگتا رہے، لیکن ریاست جو ہے نا وہ ایک حد تک نرمی دے سکتی ہے، جتنی نرمی دی جا چکی ہے، اس سے زیادہ نرمی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی دی جانی چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پنچ کے عوام جو ہیں، جن کا اس سارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جو ہے نا ان کی معاملات زندگی بحال ہونے چاہیے۔ جو 2 ماہ سے 2.5 ماہ سے جو ہے نا یہ بلا وجہ یہ بھگت رہے ہیں، یہ سزا بھگت رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد جو ہے نا، لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ گھروں میں محصور ہیں، ان کے معاملات زندگی متاثر ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، کاروبار بند ہیں، شہرات بند ہیں، ٹریفک بند ہے، پبلک سروس ٹرانسپورٹ بند ہے۔ تو یہ اپنے لوگوں کو تکلیف دے کر کون سی مشن کی تکمیل کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ خیالوں کی دنیا میں رہنے والے، یہ جو ذہنی عیاشی کے مرتکب یہ لوگ جو ہیں، یہ آزاد کشمیر کے وجود کے لیے اب خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ تو ایسے ہے نا جیسے میرے محلے میں کسی سے جھگڑا اور میں اپنے گھر میں بیوی بچوں کو دروازہ گیٹ بند کر دوں، تالے لگا دوں اور ان کا کھانا پینا بند کر دوں۔ یار یہ بڑی زیادتی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے نا صدر صاحب، سوچنے والی بات ہے۔ یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، جو اس تحریک کے محرک ہیں، جو منتظم ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اس سارے معاملے سے کیا حاصل کیا، اس ساری تحریک سے کیا حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ تحریک کھڑی کروائی تھی، جنہوں نے اس کو اس انجام تک پہنچایا، یہاں اس مقام تک پہنچایا، ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ایسے ماحول میں آپ نے ریاست کو دھکیل دیا ہے جو اب کسی کے مفاد میں نہیں۔ آشف صاحب مختصراً میاں نواز شریف نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں جی، انہوں نے تو کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن شہباز شریف نے اور مریم نواز نے موقع پہ منظوری دی۔ ایکسپریس وے مظفر آباد تک ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، ہاسپٹل 2-3 بھی آزاد کشمیر کے اندر بند رہے ہیں، گرین بسز تھوڑے دنوں میں چلنے والی ہیں، آپ کو جو ہے نا لیپ ٹاپ آپ کو دیے جا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے، اور سب سے اہم بات جو امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار جو بے گھر لوگ ہیں ان کو مکان بنانے کے لیے قرض دیے جائیں گے۔ اس کے پنجاب حکومت کا جو تعمیر و ترقی کا جو وہ مشن ہے، وہ اگر آزاد کشمیر تک منتقل ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ بھی منتقل ہو جائے تو میرے خیال میں آزاد کشمیر کے اندر بہت بہتری ہوگا۔ پنجاب پولیس کے منتقل وہ نہ کریں کلچر تو باقی سارے قبول ہیں۔ دیکھیں پنجاب پولیس بھی اب وہ والی پولیس نہیں ہے، وہاں CCD جو ہے اس نے ساری بدماشیوں کی جو ہے نا وہ بدماشی ختم کر دی ہے۔ اچھا، تو پنجاب پولیس بھی اس کو بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے، لیکن باقی معاملات جو میاں صاحب نے اعلان کیے ہیں ان کی ایک جھلک جو ہے نا آزاد کشمیر کے لیے کافی ہے، لیکن اس سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے عوام کی خواہشات اور توقعات کے مطابق ایک مضبوط سیاسی حکومت قائم کی جائے، کوئی تجربہ نہ کیا جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے مزید جو ہے نا وہ انتشار پھیلے یا مزید عدم استحکام کا باعث بنے، ایسا فیصلہ نہ کیا جائے۔
جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی و جمہوری عمل ہے اس پر سوالات اٹھیں. ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک مضبوط سیاسی حکومت بنائی جائے اور مضبوط وزیر اعظم کا نامزد کیا جائے, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدوں پر جماعتی کارکنوں کا نامزد کیا جائے, اور صدر آزاد کشمیر کے عہدے پر بھی آزاد کشمیر کے اندر سے کسی سیاسی شخصیت کو نامزد کیا جائے. اب بار بار تجربے نہ کریں آزاد کشمیر کے اندر, اور تجربوں کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے. آج بھی صاحب آزاد کشمیر کے لوگوں کا ایک بڑا امپورٹنٹ مطالبہ ہے, بڑا اہم مطالبہ ہے. بالخصوص میں 2 ڈویژن کی خاص کر بات کروں گا, راولاکوٹ ڈویژن, پونچھ ڈویژن جہاں دھرنا وغیرہ جاری ہے, اور دوسرا یہ مظفر آباد کے لوگ. ان کا یہ کہنا ہے جی کہ راولپنڈی کی طرح سی ایم ایچ میں جو فوج کے ڈاکٹر ہیں ان کو پریکٹس کی اجازت دی جائے, شام کے ٹائم وہ وہیں پہ بیٹھیں, وہیں فیسلٹیز اویلیبل ہوں, کچھ فنڈ سی ایم ایچ کو جائے, کچھ لوگوں کے علاج معالجہ بہتر ہو. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ دیکھیں یہ بہت اچھی تجویز ہے, بہت اچھا مشورہ ہے, اور یہ قابل عمل بات ہے. اگر سی ایم ایچ راولپنڈی میں, ایم ایچ راولپنڈی میں پرائیویٹ پریکٹس ہو سکتی ہے ایک فارمولے کے تحت, تو یہاں آزاد کشمیر کے اندر کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ مطالبہ ہے اس وقت لوگوں کا, یہ مطالبہ یہ آزاد کشمیر کا جو محکمہ صحت عامہ ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے, یہ مل بیٹھ کر جو ہے نا سی ایم ایچ کی انتظامیہ کے ساتھ کوئی ایک قابل عمل راستہ تلاش کریں. اور جو جس طرح سی ایم ایچ راولپنڈی میں یا دیگر پاکستان کے دیگر سی ایم ایچ کے ادارے جو ہیں وہاں یہ سہولت میسر ہے, تو بہت اچھا ہی ہے اور کامیاب تجربہ ہے. یہ تو حکومت تحریک کرے گی نا کوئی ایگریمنٹ. آزاد کشمیر حکومت نے ایگریمنٹ کیا کرنا ہے جی؟ یہ سارے اسپتال آزاد کشمیر حکومت کے زیر انتظام چلتے ہیں. فوج کا ایک حصہ جو ہے نا, جہاں فوج کو علاج ہوتے ہیں فوجی کے, وہ پاک فوج کے میڈیکل کور کے انڈر آتا ہے. باقی سارا کچھ آزاد کشمیر حکومت کے متعلق ہے, اور آزاد کشمیر حکومت اگر کوئی انتظامی آرڈر بھی کر دے اور ایک اصول طے کرے کہ ڈاکٹر کس وقت بیٹھیں گے اور فیسوں کا تعین کرے, اور جو ان کے ساتھ عملہ بیٹھتا ہے اس کے لیے جو شرح ہے فیس کی وہ بھی طے کر دے, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی. آپ نیا اسپتال تو نہیں بنا سکتے, جو اسپتال موجود ہیں وہاں بہتر سہولیات دینے کی ضرورت ہے. اور ایمرجنسی میں 24 گھنٹے اچھے ڈاکٹر بھی آپ کو وہاں دستیاب ہوں گے. جی بالکل, سول ڈاکٹر سارے بیٹھے, لیکن سارے موجود ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا بالکل دیکھیں سی ایم ایچ میں فوجی انتظام ہے, فوجی انتظام اسلام کی وجہ سے وہاں صفائی کی حالت بھی بہتر ہے, عملہ بھی موجود ہوتا ہے 24 گھنٹے, صفائی کا نظام بھی بہتر ہے, حاضری بھی ہے, اور دیگر سہولیات بھی ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس کی تھوڑی سی جلد جانا سویلین کی طرف بھی منتقل ہو جانی چاہیے, اور آزاد کشمیر حکومت کو اس طرف ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. بہت شکریہ جی جاوید اقبال اشیر صاحب. ناظرین, یہ ہمارے آج کے کچھ موضوعات تھے جن کے اوپر ہم نے بات کی. ہم بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں جو ہاشمی صاحب نے بھی کہا کہ اپنے لوگوں کو سزا مت دی جائے اور اپنے لوگوں کو آپ رہا کر دیں. یہ بہت اچھی بات ہوگی, اور لوگوں کو ذہنی طور پہ ڈپریشن کا شکار نہ کریں. آئندہ پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.